پھر دنیا میں سربلندی حاصل کرنے کی دوسری قرآنی شرط سورہ انفال آیت 60 میں ہے کہ مسلمان قوت حاصل کرے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے مسلمانوں تم ان کے مقابلے کے لیے جتنی مادی قوت اور گھوڑے تیار کر سکتے ہو ضرور کرو، جس کے ذریعے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں پر دھاک بٹھا سکو، ان قوموں پر بھی جن کو تم اس وقت نہیں جانتے مگر اللہ ان کو جانتا ہے، جس سے تمہارا واسطہ مستقبل میں پڑنے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو گے اس کا بدلہ تم کو پورے کا پورا ملے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ مسلمانوں، اللہ سبحانہ نے اپنے اس کلام ابدی میں اہل اسلام کو اپنے دشمنوں سے چوکس اور چکنا رہنے کا نہ صرف پیشگی انتباہ کیا بلکہ عالمی حالات کے مطابق ہر دور میں عصری ہتھیاروں سے اپنے آپ کو مسلح رکھنے کی بھی تلقین کی۔ قرآن حکیم میں چونکہ ہر دور کی رعایت محفوظ رکھی گئی ہے، چنانچہ اس آیت کریمہ میں دور قدیم کی رعایت سے گھوڑوں کا لفظ استعمال ہوا اور موجودہ دور کی رعایت سے قوت کا لفظ استعمال میں لایا گیا، اور اس سے مراد ہر قسم کی قوت اور جدید سے جدید تر سامان جنگ ہے، اس لیے کہ کمزور حق پرست قوم کو کوئی بھی طاقتور قوم امن اور امان اور چین و سکون سے نہیں جینے دیتی۔ اب ان دونوں آیات میں ہمیں دو روشن دلائل ملتے ہیں، ایک یہ کہ کسی قوم کی سربلندی اللہ سبحانہ کی تائید، اور دوسرے اسلحہ جدید کے بغیر ممکن ہے۔ مسلمانوں، یہ دنیا اسباب اور وسائل کی دنیا ہے۔ مادی اسباب پر اگرچہ کلی تکیہ نہیں کیا جا سکتا مگر اللہ سبحانہ نے پورے قرآن میں کسی ایک مقام پر بھی تصوف کی تعلیم نہیں دی کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے محض دعاؤں اور وظیفوں میں مشغول ہو جاؤ، ہم تمہیں فاتح اور کامران بنا دیں گے اور تمہارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ مسلمانوں، ایمان کے اعتبار سے ایسا ہے، خود دور رسالت پھر دور خلافت راشدہ کے حالات اور واقعات شاہد ہیں کہ دین برحق کی سربلندی اور اسلامی مملکت کے قیام کے لیے کتنے مجاہدے، کتنے مار کے سر کرنے پڑے اور کتنی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اب مسلمانوں، یہاں ایمان کے اعتبار سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست نہیں کہ زندگی جد و جہد جہاد سے عبارت ہے؟ اس جد و جہد میں رزق کا کمانا بھی اور خودداری سے زندگی گزارنا بھی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے زندگی اسی ضابطہ سے گزاری۔ کیا یہ درست نہیں کہ اولیاؤں اور صوفیاؤں نے زندگی دوسروں کی کمائیوں پر گزاری ہے؟ وہ نہ ہی خود رزق حلال کی تلاش میں نکلے، نہ ہی انہوں نے دوسروں کو رزق تلاش کی ترغیب دی، بلکہ اس کے برعکس ہر چیز کا ناطہ غیب سے جوڑا، اور یہی تبلیغ امت کو محنت اور مشقت سے عاری کر گئی۔ اب یہاں ایمان اور جہاد کے اعتبار سے پھر سوال ہے کہ ایران اور روم، شام و فلسطین، مصر اور مراکش، اسپین و قسطنطنیہ، تاشقند افغانستان، مکران بلوچستان ہندوستان اور سندھ کے ریگستانوں میں اسلام کے جھنڈے کس نے گاڑے؟ بایزید بستامی نے یا عمر بن العاص نے؟ مولانا روم نے یا طارق بن زیاد نے؟ عبد القادر جیلانی نے یا خالد بن ولید نے؟ کرنی والی سرکار نے یا محمد بن قاسم نے؟ بالفاظ دیگر گوشہ نشینوں نے یا صف شکنوں نے؟ اولیاؤں اور صوفیاؤں کی تعلیم اور ان کی شاعری دنیا سے نفرت، علیحدگی اور فرار ہے، اس لیے آج مسلمان ارتقاء اور بقائے انسانیت کی جنگ ہار گئے۔ اب کیا یہ درست نہیں کہ تصوف کاہلی کا درس دیتا ہے، قوت حاصل کرنے کا نہیں؟ انقلاب قوت حاصل کیے بغیر ممکن نہیں، اور آج کی قوت میزائلوں، راکٹوں، ڈرون، طیاروں اور طیارہ شکنوں میں ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ 2 مرتبہ ان طاقتوں نے بجائی جو نہ ولی تھے نہ صوفی، ہلاکو خان اور بش؟ پھر تعجب کی بات ہے کہ بغداد کی تباہی اس ذات کی موجودگی میں ہوئی جو مر کر بھی لوگوں کی ڈوبیاں تار رہی ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اولیاء اور صوفیاء نہ صرف خود گوشہ نشیں ہوتے ہیں بلکہ لاکھوں مریدین کو معجزوں، کرامتوں، قوالیوں اور وعظوں کی میٹھی گولیاں دے کر مدہوش کر دیتے ہیں، اور مدہوش مریدان یہ ایمان رکھتے ہیں کہ کافروں سے جنگ ہوگی تو فرشتے نازل ہو جائیں گے، بھوک سے مریں گے تو من و سلوہ آ جائے گا، اگر کسی مشکل میں پڑیں گے تو پیران پیر دستگیری کو پہنچ جائیں گے۔ کاش ان کے ذہن میں بغداد کا وہ حشر ہوتا جو 3 دفعہ
پیران پیر کی موجودگی میں ہوں۔ آج مسلمانوں کے زوال کا سبب نہ ہی ملوکیت ہے نہ ہی جمہوریت، بلکہ ان کے زوال کا سبب رہبانیت کی دقیانوسی تعلیم، علوم جدیدہ سے لا علمی، قرآن کے ارتقائی علوم سے بے خبری، دنیا کے تکنیکی علوم سے علیحدگی اور فکر فردہ سے لا تعلقی ہے۔ مسلمانوں، اب پھر سوال ہے، کیا کسی پیر فقیر نے آج تک مسلمانوں کو قرآن کے ارتقائی علوم، دنیا کے تکنیکی علوم، فکر جدید کی تعلیم دی ہے؟ کیا ان کی تعلیم کا مرکزی نقطہ یہ نہیں کہ آگے قبر ہے اور پیچھے موت لگی ہے؟ کیا پیر و مرشد یہ تعلیم نہیں دیتے کہ انسان نے مر جانا ہے، آخر گور ٹھکانا ہے، دنیا چھوڑ چھاڑ کر گلے میں تسبیحاں ڈال کر حق ہو کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ، ساری زندگی کوؤں اور کبوتروں کو دانہ دن کا ڈالنے میں گزار دو تاکہ لوگ تمہیں بلیوں اور کتوں والی سرکار کہہ کر پکارنے میں لگ جائیں، گلوں میں منکے، بدن پر تپڑ، پاؤں میں گھنگرو ڈال لو، کیونکہ اللہ کو یہ نقشہ بہت پسند ہے۔ تو اب سوال یہ ہے مسلمانوں، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے ایسی زندگیاں گزاری تھیں؟ کیا رسول اکرم دنیا کی زندگی سے بیگانہ اور لا تعلق تھے؟ کیا ان اولیاؤں اور صوفیاؤں نے مسلمانوں کو دنیا سے نفرت نہیں دلوائی؟ کیا لوگوں کو دنیا سے فرار کا مشورہ نہیں دیا؟ کیا دنیا سے فرار مومن کی شان ہے یا ذلت؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ تصوف اسلام کا وہ مدرسہ فکر ہے جس نے مسلمانوں کو دنیا میں عزت اور وقار سے رہنے کا نہیں بلکہ دنیا سے فرار اور نفرت کا درس دیا ہے؟ کیا یہ درست نہیں کہ اس مدرسہ فکر سے آج تک کسی بھی روشن خیال کا گزر نہیں ہوا؟ اس مدرسہ فکر نے کبھی بھی مسلمانوں کو یہ سوچ نہیں دی کہ وہ قوت حاصل کریں تاکہ یہود و نصارہ پر غلبہ پائیں اور دنیا میں اپنا دین غالب کر سکیں۔ آج دنیا میں جو 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان کی خوشحالی، ان کی ترقی اور ذرائع معاش کے لیے ان اولیاء اور صوفیاء اکرام نے کیا جد و جہد کی ہے؟ عالم اسلام کی، مسلمانوں کی حفاظت کے اقدام میں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کیا آج دینی انقلاب کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں؟ اور طاقت بھی وہ جو جدید اسلحہ اور ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن ہے۔ تو مسلمانوں، کیا یہ طاقت صرف حق ہو کے نعرے لگانے سے حاصل ہو جائے گی؟ کیا یہ طاقت حق ہو کے نعرے لگانے سے حاصل ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ مسلمانوں، اسلام نے زندگی کو جہد مسلسل سے تعبیر کیا ہے اور اس جد و جہد کی آخری شکل وہ بتائی ہے جب جماعت مومنین ظلم کی مدافعت کے لیے میدان جنگ میں اتر آتی ہے، وہاں سے فاتح اور منصور لوٹتی ہے تو غازی کہلاتی ہے، جان دینے والے شہدائے حیات جاوداں کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اور اسلام میں اس جہاد سے افضل کوئی عمل نہیں، اور یہی اللہ سبحانہ کا حکم ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ کے اس حکم کے خلاف تصوف اس جہاد کو جہاد اصغر قرار دیتی ہے اور ترک دنیا کے ذریعے نفس کشی کو جہاد اکبر، ترک دنیا کی تعلیم کے ذریعے نفس کشی کو جہاد اکبر کہہ کر ولیوں اور صوفیوں اور بزرگوں نے وہ کام کر دکھایا کہ ایسی قوم مست ملنگ بے حس اور محو خواب ہو گئی جس کو حضرت خالد بن ولید، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، احمد شاہ ابدالی اور صلاح الدین ایوبی کی آبدار شمشیروں اور خوشمگی تلواروں نے جگایا تھا۔ پرویز خسرو اور حرمزان کے ایران نے اپنی شکست کا انتقام عربوں سے نہیں بلکہ اسلام سے اس انداز سے لیا کہ اس کی اصل بنیاد تک اکھیڑ کر رکھا۔ اس ساری بحث کو علامہ اقبال نے ایک فقرہ میں سمٹا دیا ہے کہ تسخیر ایران کا نتیجہ یہ نہ نکلا کہ ایران اسلام کا حلقہ بگوش بن گیا، بلکہ یہ نکلا کہ اسلام ایرانیت کے رنگ میں رنگا گیا۔ اب یہی ایرانی اسلام ہمارا موجوسی ورثہ ہے اور صدیوں سے مروج چلا آ رہا ہے۔ اس میں نہ شیعہ کی تخصیص ہے، نہ سنی کی، نہ اہل حدیث کی، نہ اہل فقہ کی، نہ ارباب شریعت کی، نہ اصحاب طریقت کی، سب اسی کے رنگ میں رنگے ہوئے۔ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام۔
مسلمانوں اب کیا یہ حقیقت نہیں کہ محی الدین ابن عربی اور دیگر چند صوفیہ اکرام نے فلسفہ وحدت الوجودی نے امت مسلمہ کو ذوق عمل سے محروم کر دیا ہے، کہ جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ ساری دنیا میں تباہ حال ہے؟ کیا یہ درست نہیں کہ محی الدین ابن عربی نو مسلم ایرانی تھا جس نے حضرت عمر سے ایران کی فتح کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کو ہمہ است کہہ کر جہاد سے بے نیاز کر دیا؟ اس نے کیا خوبصورت تیر چلایا کہ خدا اور بندے کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا کہ وہی شاہد ہے، وہی مشہود، وہی قاتل ہے، وہی مقتول، وہی ظالم ہے، وہی مظلوم۔ تو مسلمانوں نے قرآن کا اہم ترین حکم جہاد ترک کر دیا کہ جب خدا ہی سب کچھ خود ہے تو پھر کون سا جہاد اور کس کے خلاف؟ جناب ابن جوزی اور ابن تمیمہ سے لے کر شیخ احمد سرہندی اور مجدد الافسانی نے فلسفہ وحدت الوجود کی مخالفت کیوں کی ہے؟ کیا ان بزرگوں نے خدا اور بندے کا تعلق خالق اور مخلوق کا نہیں بتایا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رب رب ہے، بندہ بندہ ہے؟ کیا محی الدین ابن عربی کے نظریہ نے مسلمانوں کے قومی کردار اور سیرت میں اضلال پیدا نہیں کیا؟ کیا اس کے وحدت الوجودی نظریہ نے آج ساری امت مسلمہ کا وجود ہی خطرے میں نہیں ڈال دیا؟ کیا علامہ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ محی الدین ابن عربی اجمی تصوف کا سب سے بڑا نمائندہ ہے جس کی وجہ سے شوکت اسلامی انحطاط کا شکار ہو گئی، اور آج مسلمانوں کے انحطاط کا ذمہ دار یہی اجمی تصوف ہے؟ اور یہ سب سچ ہے، اور اگر یہ سب سچ ہے تو درد دل مسلمان ارکان بالا حکومت پاکستان، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور دیگر ذرائع ابلاغ سے میری اپیل ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کو اجمی شر سے محفوظ رکھنے کے لیے خانقاہی نظام کو غیر اسلامی قرار دیں، اور اس قسم کی غلط باتوں کی تشہیر کو کہ جس نے مسلمانوں کو قرآن کے پیغام اور رسول اللہ کی تعلیمات سے اندھا بہرا کر کے مرشد پرستی، شاہ پرستی، پیر پرستی، قبر پرستی اور آستانہ پرستی کی طرف لگا رکھا ہے، اس کو ممنوع قرار دے۔ اس کے بغیر کسی طرح سے مسلمان دنیا میں اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔